مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں اسلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک اور خوبصورت کلام میں سے پیدائش کی کتاب 21واں باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر آخری 34ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے حاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اسے کہا، اے حاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ ابراہیم اور ابی ملک میں معاہدہ۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، ابی ملک کو جھڑکا۔ ابی ملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا، اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیر صبا رکھا۔ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر صبا میں عہد کیا۔ تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر صبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو، آمین۔